بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 45 سال سے ایران اور افغانستان کا خطہ انقلابات کی زد میں ہے۔ ان انقلابات کے پس پردہ محرکات دراصل امریکہ اور سوویت یونین کی علاقائی کشمکش اور سوشلزم اور کیپٹلزم کی نظریاتی جنگ کا تار پود تھے۔ افغانستان میں 1973 میں جب سردار داؤد نے ظاہر شاہ کا تختہ الٹ کر اس ملک کو بادشاہت سے جمہوریت میں بدلا تو اس وقت ایران پر شاہ رضا شاہ پہلوی کا اقتدار بہت مضبوط تھا، اس قدر مضبوط کہ بلوچ سردار آج بھی یہ الزام لگاتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں آرمی ایکشن دراصل شاہ ایران کی ایما پر کیا تھا تاکہ ایرانی علاقے سیستان بلوچستان میں بلوچوں کو مزید دبایا جا سکے۔ سردار داؤد کے جمہوری افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب کے پروانے پرچم اور خلق پارٹیوں کی صورت سوویت یونین کی آشیرواد سے انقلاب کی تیاریوں میں تھے، اور دوسری جانب ایران کی کمیونسٹ تودا پارٹی کی اہم قیادت علی خاوری، پرویز حکمت جو اور آصف رزم زادہ کو پھانسی کی سزائیں سنائی جا چکی تھیں۔ ادھر نور محمد ترکی کی قیادت میں کمیونسٹ انقلاب کے خواب دیکھے جا رہے تھے، اور دوسری جانب ایران میں تودا پارٹی مازندران کے پہاڑی علاقے میں زیر زمین ہو کر خفیہ کارروائیاں کر رہی تھی۔ اپریل 1978 میں نور محمد ترکی کی سربراہی افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب آ گیا، اور ادھر اسی ماہ میں شاہ ایران کے خلاف تہران یونیورسٹی سے جلوسوں اور ہنگاموں کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں 11 فروری 1979 کو آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایران میں ایک بھرپور اسلامی انقلاب برپا ہو گیا۔ اس انقلاب کی مدد کمیونسٹ تودا پارٹی بھی کر رہی تھی۔ صرف چند ماہ کے وقفے کے بعد افغانستان میں 8 اکتوبر 1979 کو نور محمد ترکی کو قتل کر دیا گیا۔ افغانستان کمیونسٹ پارٹیوں کے اختلافات اس قدر شدید تھے کہ دسمبر 1979 کو روس کو خود اپنی افواج افغانستان میں اتارنا پڑی۔ اس کے بعد افغانستان عالمی طاقتوں کی لڑائی کا اکھاڑا بن گیا، جبکہ دوسری جانب ایران میں اسلامی انقلاب کی جڑیں مضبوط ہونے لگیں۔ افغانستان میں 8 سالہ طویل جنگ فروری 1988 میں ختم ہوئی، مگر آپس کی 7 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ اپریل 1996 میں ہوا، جب ملا محمد عمر کی قیادت میں افغانستان کی سرزمین نے پہلی دفعہ ایک مکمل اسلامی انقلاب کا روپ دیکھا۔ صرف 5% علاقے کو چھوڑ کر پورے افغانستان میں طالبان کا اسلامی شریعت کا پھریرہ اکتوبر 2001 تک 5 سال تک لہراتا رہا۔ اس انقلابی افغانستان کو امریکہ سمیت 48 ممالک کی افواج نے درندوں کی طرح حملہ آور ہو کر جمہوریت میں بدل دیا۔ 20 سال دنیا بھر کے وسائل اس 4 کروڑ کی مختصر سی آبادی پر خرچ کیے گئے، لیکن نہ افغان عوام کے دلوں میں جگہ بنائی جا سکی اور نہ ہی طالبان کی قوت و طاقت کو ختم کیا جا سکا، اور بالآخر 15 اگست 2021 کو یہ عالمی عسکری بدمعاشی اپنی بدترین انجام کو جا پہنچی۔ افغانستان میں یہ 40 سال اتار چڑھاؤ کے سال ہیں، جبکہ ایران میں یہ 40 سال اسلامی انقلاب کے استحکام کے سال ہیں۔ دونوں انقلابات میں کیا جوہری فرق ہے کہ طالبان کا اسلامی انقلاب صرف چند سال ہی اپنی اصلاحات نافذ کرتا ہے تو خوف زدہ یورپ و امریکہ اس کے خاتمے پر پوری عسکری قوت جھونک دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ایران کے انقلاب کا مقابلہ صرف اور صرف معاشی و معاشرتی بائیکاٹ سے کیا جاتا ہے۔ یہ بائیکاٹ بھی اس قدر غیر منظم ہوتا ہے کہ خود امریکہ کے زیر اثر یورپ کے نیٹو اتحادی ایران سے تجارتی اور معاشرتی رشتے بھی استوار رکھتے ہیں۔ بھارت جو امریکہ کے زیر اثر ایک مدت سے ہے، لیکن پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل مسلسل خریدتا رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ایران پر افغانستان کی طرح حملہ نہیں کیا گیا؟ ویسے ہی تمام عالمی طاقتیں منظم ہو کر اس پر نہیں ٹوٹ پڑی۔ اسے شیطانی مرکز ایکس آف ایول کہا گیا، لیکن اس پر قبضہ کر کے وہاں افغانستان کی طرح اپنی مرضی کا آئین بنانے، اپنے مرضی کے الیکشن کروانے اور اپنی مرضی کی فوج اور سیکورٹی ادارے ترتیب دینے کی بھی کوشش نہیں کی گئی۔ دونوں اسلامی انقلابات میں بہت بڑا فرق ہے، اسی لیے دونوں کے بارے میں عالم کفر کے رد عمل میں بھی واضح فرق ہے۔ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں جس اسلامی انقلاب کی داغ بیل ایران میں ڈالی گئی، اس کی نظریاتی اساس ڈاکٹر علی شریعتی کی کتب، اس کی تقریریں اور علامہ اقبال کی انقلابی شاعری تھی۔ شریعتی ایران میں قائم اس صفوی معاشرے کا بہت بڑا نکات تھا۔ اس کے نزدیک صفوی تشیع نے شیعت کے انقلابی تصور
تصور کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اہل تشیع و باطل اور طاغوت کے سامنے قیام یعنی سینہ سپر ہونے کا نام ہے، جبکہ صفوی تشیع نے اسے گریہ و ماتم تک محدود کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح اقبال کی شاعری کے بارے میں ایرانی انقلاب کے دائی یہ کہا کرتے تھے کہ اس نے ہمارا محاورہ تک بدل کر رکھ دیا۔ ایران کا معاشرہ شیخ سعدی کے اس مصرے کے مصداق زمانہ با تو ناساز دا تو با زمانہ بساز، زمانہ اگر تم سے بہتر سلوک نہیں کر رہا تو زمانے سے بنا کر رکھ۔ اقبال کے اس محاورے کو حدیث بے خبراں یعنی سوئی ہوئی قوم کا قول کہتے ہوئے لکھا، زمانہ با تو ناساز دا تو با زمانہ ستیز، زمانہ اگر تمہارے ساتھ بنا کر نہیں رکھ رہا تو اس سے جنگ کر۔ اقبال کے اس نئے محاورے نے پوری ایرانی قوم میں نئی روح پھونک دی۔ گلیوں بازاروں میں شریعتی کی تقریریں اور اقبال کی نظمیں گونجنے لگیں۔ اس انقلابی کیفیت میں جلاوطن آیت اللہ خمینی کی تقریروں والی آڈیو کیسٹوں نے ماحول کو دو آشتہ کر دیا، اور صرف ایک سال سے کم مدت میں آیت اللہ خمینی کا تہران ایئرپورٹ پر فقید المثال استقبال ہو رہا تھا۔ انقلاب کے ابتدائی چند ماہ میں ہی ایرانی سوسائٹی مکمل طور پر بدلی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ عورتوں کو مکمل حجاب کا پابند بنایا گیا تھا۔ پاسداران کی گاڑیاں ذرا سی بھی خلاف ورزی کرنے والی خواتین کو اٹھا کر لے جاتی اور گھر والوں کے سامنے آئندہ احتیاط کے مختصر نامے پر دستخط کروا کر چھوڑتی۔ نماز باجماعت کا ہر جگہ مکمل اہتمام کیا جاتا تھا۔ لباس میں سے ٹائی اتار پھینکی گئی اور ہر چہرے پر چھوٹی سی داڑھی سجی ہوئی نظر آنے لگی۔ شرعی قوانین کے نفاذ کے لیے دادا گاہیں قائم کر دی گئیں۔ ان بنیادی چند جوہری تبدیلیوں کے علاوہ ایران کے روایتی نظام معاشرت و تہذیب اور اقتصاد و کاروبار کو بالکل نہیں چھیڑا گیا۔ جس سودی نظام اور عالمی مالیاتی سسٹم کے تحت ایران 1945 سے برٹن ڈور معاہدے کی پاسداری کر رہا تھا، اسی کو ویسے ہی قائم رکھا گیا۔ صرف تھوڑا سا فرق یہ کیا گیا کہ اسلامی بینکنگ کے سابقے لاحقے لگا کر دیگر اسلامی ممالک کے اسلامی بینکاری کی طرح خنزیر کو بکرے کی کھال پہنا دی گئی۔ وہ جنگ جس کا اعلان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے خلاف کیا ہے، اس کے خاتمے کے لیے کوئی کوشش نہ کی گئی۔ تمام مخلوط دفاتر، کالج، یونیورسٹیاں اور ہسپتال ویسے ہی مخلوط رہے، البتہ وہاں خواتین کے لیے حجاب لازمی قرار دے دیا گیا۔ ایرانی تہذیب کی چند اہم علامتوں میں سے مجسمہ سازی، صورت گری اور کیلیگرافی شامل ہیں۔ ان سب فنون کو بالکل نہیں چھیڑا گیا۔ آج بھی ایران کے تقریباً ہر چوراہے پر کسی شاعر، انقلابی یا قدیم بادشاہ کا قد آور مجسمہ نصب نظر آتا ہے۔ اسی طرح ایرانی شروع دن سے سیدنا علی اور دیگر اہل بیت کی خیالی تصاویر کے پوسٹر آویزاں کرتے تھے، انہیں بھی بالکل نہیں چھیڑا گیا، بلکہ مشہد میں امام رضا کے مزار سے ملحقہ احاطے میں دیوار پر واقع کربلا کو تصویروں میں پینٹ کیا گیا ہے، اسے بھی ویسے ہی رہنے دیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔